طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں اور حشاش بشاش ہوں۔ تو جیسا کہ آپ کے آج کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ رمضان آ گیا ہے اور روزے شروع ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی پہلے سے ہی تیاری کیونکہ پچھلے کافی ولاگ میں آپ کے ساتھ رمضان کی تیاری کے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں، اور آج یہ تو لاسٹ ویڈیو ہے، یہ آپ کی یہ وہی بنانے رمضان سے پہلے کی ہی تیاری ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آج رمضان سے پہلے ہی بچوں نے فرمائش کی کہ ممی ہمیں فنگر چپس بنا کے دے دیں، کیونکہ میرا بڑا بیٹا بھی آج گھر ہی تھا، اس کو چھٹی تھی، تو اس نے بھی فرمائش کی شام کی چائے کے ساتھ۔ تو میں ان سب کے لیے چپس بنا رہی تھی تو شام کی چائے کے لیے۔ تو بس جب بچے گھر ہوں تو پھر بچوں کی باتیں اور فرمائشیں پورا کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی اسی طرح کیا کریں، کیونکہ یہ تو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جن کو ہم نے سمیٹنا ہے، اور جن کو ہم نے کیونکہ یہ دن بہت یاد رہ جاتے ہیں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کی فرمائشیں، ان کے جو ہنسی مذاق، ان کو ہی سارا پورا کرنا ہی ہمارے لیے سب سے بہترین ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کی ساری باتیں مان سکیں۔ تو یہاں میں نے فنگر چپس بنائے اور ساتھ ہی میں چائے بھی بنا رہی تھی بچوں کے لیے، تو تاکہ ہم انجوائے کر سکیں۔ تو جیسا کہ آج کا میرا ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے، تو اس کے لیے ہم نے بہت ساری تیاریاں کر لی ہیں۔ تو میں نے بھی تقریباً اس کے لیے کافی ساری تیاریاں پہلے سے ہی کر کے رکھی تھی، جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں۔ تو آج میں بنا رہی تھی رول اور سموسے کی پٹیاں بنا کے رکھ رہی تھی، تاکہ اگلے دن نیکسٹ ٹائم مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے۔ تو رمضان کی آمد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں خود عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے اور نیکیوں کی طرف راغب کرے، کیونکہ اگر ہم صرف روزہ رکھیں گے لیکن ہماری وہ نیگیٹو سوچ، برائیاں، دوسروں کو باتیں کرنا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا روزہ رکھنے سے پہلے اپنی روح کی بھی صفائی کرے، اپنے جسم کی صفائی بھی کرے، اور ایسی باتوں سے بالکل گریز کریں کہ جس سے ہم دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں، اس سے اس کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا میری بہنوں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان باتوں سے رمضان میں بچائیں، اور صرف اور صرف اپنا پورا فوکس رمضان کی طرف ہی رکھیں۔ تو یہاں یہ بات کہنے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ بعض لوگ تو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نہ نماز نہ قرآن، اور ویسے ہی دوسروں پر نکتہ چینی کرنا، تو یہ سب باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ جب اگر آپ نے پورے ایمان سے اور نیکی کی نیت سے روزے رکھے ہیں تو ان باتوں کو بھی بالکل ہی چھوڑ دیں، ان باتوں کی طرف دھیان دیں، صرف اللہ کی طرف لو لگا لیں، اللہ سے ہی مانگیں، اللہ سے ہی رجوع کریں، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اور رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعا سنتا ہے، وہ ہر کسی کے اوپر کرم کرتا ہے، بس اللہ کی طرف ہی رجوع کرے گے۔ یا رب العالمین ہماری اس رمضان میں تمام دعائیں قبول عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہماری تمام مشکلیں آسان کر دے، ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بس یہی باتیں میں نے آپ سے کرنی تھی۔ تو رمضان تو ساتھ ساتھ اب چلتا ہی رہے گا۔ میں صبح اٹھی، میں نے سب سے پہلے میں نے اپنا بیڈ روم ٹھیک کیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بچوں کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا، میں نے فٹافٹ سے ناشتہ بنایا، اور میں نے بچوں کو ناشتہ دیا تاکہ یہ میرا کام ختم ہو سکے اور میں جلدی سے اپنے باقی کام دن کے کر سکوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اتنی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، دن چھوٹے ہیں کہ کچھ اور کام کرنے کو وقت ہی نہیں ملتا۔ تو یہی بات، یہاں میں نے چائے بنا لی تھی، اور میں یہاں میرا چھوٹا بیٹا ہے جو وہ یہ آملیٹ بہت شوق سے کھاتا، اس کے ایک کے لیے میں نے فرائی بنایا، دوسرے کے لیے میں نے یہ والا پیاز ٹماٹر والا آملیٹ بنایا تھا۔ تو
آپ نے بھی تقریباً رمضان کی فل تیاری کر لی ہوگی، تو میں نے بھی یہاں کر کے رکھی تھی۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اس رمضان میں میں نے آپ سے یہ پہلے بھی ایک بات شیئر کی تھی کہ آپ اگر اس رمضان میں ہم ایک چین بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس طریقے سے بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو چینل گرو نہیں کر رہے، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کے چینل گرو کر چکے ہیں، کامیابی میں چل رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے چینل والوں کی ہیلپ کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں، تاکہ وہ بھی اس پلیٹ فارم پر جو کہ آئیں اسی نیت سے، کمانے کی نیت سے ہیں، ان کی بھی مدد ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس طرح کرنے کی۔ میں خود بھی ذاتی طور پہ میں نے بھی یہ نیا چینل شروع کیا، اور جب میں دیکھتی ہوں کسی کی ویڈیو یا چینل تو میں لازم طور پہ سبسکرائب کر دیتی ہوں، یہی سوچ کے کہ یہ بھی میری طرح اس پلیٹ فارم پہ اسی لیے آیا ہے۔ تو پلیز آپ بھی جب میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس کو سکپ نہ کیا کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، کیونکہ سبسکرائب کرنے میں زیادہ وہ ٹائم نہیں لگتا، صرف ایک انگوٹھے کو ساتھ آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ میری اس بات کو ضرور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور آپ بھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں میں نے ناشتہ بنا لیا تھا بچوں کا، اور میں ان کو بس دے کے فارغ ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی باقی بہت سے کام، سارے دن کی روٹین تو ابھی باقی پڑی تھی، کیونکہ رمضان سے ایک دن پہلے تو بہت ہی زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کافی حد تک تو ختم کر لیا تھا، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے کام پینڈنگ میں تھے، لیکن میں نے اس کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو تھکایا نہیں، اور آپ نے بھی اپنے آپ کو نہیں تھکانا۔ پھر میں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا، میں تھوڑی سی دیر کے لیے اوپر آئی، دھوپ میں بیٹھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری کمر کا مسئلہ ہے، میرے موڑوں کا مسئلہ ہے، تو میں زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر تھوڑی دیر میں دھوپ میں بیٹھی، اور پھر بس باقی کے نیچے آ کے تھوڑی دیر میں نے ریسٹ کیا۔ آپ نے بھی رمضان میں تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، سحری میں بھی سوری میرا گلا ذرا خراب ہے، تو آپ نے اپنے لیے آپ نے کچھ ایسے ڈرنکس لینے ہیں جن میں طاقت ہو، جو اگر آپ کوئی ٹیبلٹ لیتی ہیں طاقت کی تو وہ بھی آپ نے لینی ہے، تاکہ آپ کی صحت خراب نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم نے اپنا خیال رکھنا ہے، تاکہ کیونکہ ہم ٹھیک رہیں گے تو ہم پھر باقی کام کر سکیں گے۔ اس لیے اس چیز کو بالکل اگنور نہ کیجیے گا، اور اپنی صحت کے معاملے میں کوئی ایسی لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ تو باقی صحت کے معاملے میں کوئی لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ میں بھی اسی طرح کرتی ہوں، میں اپنے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکالتی ہوں اپنی سیلف کیئر کے لیے، بہت ساری میں اپنی طاقت کی بھی ٹیبلٹ لیتی ہوں، اور میں نے کچھ جوس بنا کے بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ میں ڈیلی بیسس پہ لیتی ہوں۔ اور آپ بھی بوائل انڈا بھی بہت طاقت ہے، میں تو بوائل انڈا بھی صبح ناشتے میں ایک لیتی ہوں۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی صحت کو رکھ سکتے ہیں کنٹرول میں، اور اپنا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ٹپس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ باقی رمضان میں آپ ضرور اللہ کی عبادت کریں، فجر میں اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ تقریباً میری ساری بہنیں ایسا ہی کرتی ہوں گی، لیکن صرف مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لاپرواہی نہ کرے۔ اپنے بچوں کو بھی اس رمضان میں، اگر چھوٹے ہیں تو وہ نہیں رکھ سکتے تو ٹھیک ہے، اگر بڑے ہیں ان کو بھی اٹھائیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ یہاں میں اب سپرنگ رول اور سموسے بنا رہی تھی، میں اس کا مسالہ تیار کر رہی تھی، تو یہ میں نے سارے بنا کے رات کو ہی رکھ لیے تھے، تاکہ میں ان کے ساتھ میں رات کو ہی سموسے اور رول میں بنا کے فریج میں رکھ دوں، تو صبح مجھے زیادہ کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ آپ جانتے ہیں دن تو چھوٹا ہی ہے، اور آج کل تو ویسے بھی گیس کا بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے، تو میں باقی کام اپنے صبح کروں گی۔ تو بس یہ رول اور سموسے وغیرہ میں نے بنا کے رکھ دیے تھے۔ باقی جو دیہی بلے بنتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ زیادہ نہیں ایسی چیزیں استعمال کی جاتی۔ میرے ہسبینڈ تو شوق سے کھاتے ہی نہیں، وہ بالکل ہی سنت پہ چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے کھجور دے دو اور اس کے ساتھ مجھے کھانا دے دو، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں پاتے۔ لیکن بچے ہیں نا، بچے آپ کو پتہ ہے، بچے تو یہ سب چیزیں مانگتے ہیں، اور میرا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ تو بس شوق میں ہی روزہ رکھتا ہے، بس اسی شوق میں کہ ممی مجھے افطاری میں کیا دیں گی، اور جب روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر فرمائشیں کر کر کے ہی یہ چیزیں بنواتا ہے۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میرے لیے یہ بنائے، میرے لیے یہ بنائے۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی ہے جن کو ہم نے سمیٹنا ہے، جن کو ہم نے
آپس میں شیئر کرنا ہے اور خوش رہنا ہے۔ یقین کریں بہت مزہ آتا ہے جب بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتے ہیں رمضان میں، اور بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور میں تو پہلے بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ رمضان سے 10-15 منٹ پہلے اپنے کام ختم کر لیں اور دسترخوان پہ ساری چیزیں بچھا لیں اور بچوں کو بھی بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں، اور بس یہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں روزہ کھولنے کے، یہ بس صرف اللہ سے دعا مانگنے میں ہی گزاریں، کیونکہ یہ آخری لمحات میں بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے، روزے دار کی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس میں بس اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھائے اور اللہ سے سچے دل سے دعا مانگے، انشاءاللہ وہ ضرور سنے گا۔ تو اب باقی میری اب ویڈیو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی تیاری دکھاؤں گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی پیارا سا کمنٹ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور یہ میرے سموسے اور رول کی ریسیپی کیسی لگی۔ آپ کے ساتھ میں دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا، اور اس رمضان کے موقع کو خوب اچھی طرح سے اور نیک دلی سے ہی گزارے گا۔